سے گاؤں میں ایک پیاری سی چڑیا رہتی تھی۔ اس کا نام چنٹو تھا۔ وہ بہت ہی محنتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے لیے کھانا جمع کرتی رہتی تھی۔ جب سردیاں آئیں گی تو یہ جمع کیا ہوا کھانا میرے کام آئے گا، کیونکہ سردیوں میں کھانا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک کالو کوا بھی رہتا تھا۔ کوا بہت ہی سست اور کاہل تھا اور کام چور بھی تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، سارا دن سویا رہتا، آرام کرتا اور موج مستی کرتا تھا، اور دوسروں کے کھانوں کو چھین لیتا تھا یا پھر چوری کر کے کھانا کھا جاتا تھا۔ ایک دن صبح جب اٹھا، اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ چنٹو کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ چنٹو تو ہر وقت کھانا جمع کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ضرور اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو پڑا ہی ہوگا، تو اچھا ناشتہ ہو جائے گا میرا۔ تو وہ صبح صبح چنٹو کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ چنٹو سے کہا، جو بھی کھانا پڑا ہے تمہارے گھر جلدی سے لے کر آؤ، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو چڑیا نے کہا، اے کالو بھیا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو میں سردیوں کے لیے کھانا جمع کر رہی ہوں، تاکہ سردیوں میں مجھے مشکل نہ ہو، کیونکہ میں تو ایک چھوٹی سی جان ہوں اور میرا سردی میں گزارا آسانی سے ہو جائے۔ تو کوے نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا چنٹو، مجھے کھانے کی ضرورت ہے اور یہ کھانا میں لے کر جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے روک سکتی ہو تو روک لو۔ کوے نے چنٹو چڑیا کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور وہ کھانا بھی اٹھا کر چلا گیا، اور چنٹو بیچاری روتی دھوتی رہ گئی۔ چڑیا پھر سے اپنی محنت کرنے لگی۔ وہ دن رات اپنے کھانا جمع کرتی اور بہت زیادہ محنت کرنے لگی۔ تو کچھ دنوں بعد جنگل میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جانے والا تھا، تو اس لیے چنٹو بیچاری اپنے لیے کھانا جمع کر رہی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو کوا چنٹو کے گھر آ گیا اور چنٹو چڑیا سے کہا، ہاں چنٹو، تمہارے گھر کیا کیا پڑا ہے؟ لے آؤ ذرا، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور تم تو دن رات آرام سے کھانا کھا رہی ہوتی ہو، تمہیں میرا بالکل بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو چنٹو چڑیا نے کوے سے کہا، تم بھی تھوڑی محنت کر لیا کرو، اپنے لیے کھانا جمع کر لیا کرو، ہمیشہ تمہاری نظر دوسرے کے کھانوں پر جمی رہتی ہے۔ اگر تم تھوڑی سی محنت کر کے اپنے لیے کھانا جمع کر لیتے تو آج تمہیں بھی کوئی مشکل نہ ہو رہی ہوتی، بلکہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھانا کھاتے، یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ تو کوے نے جواب دیا، ارے چنٹو چڑیا، اپنی بکواس بند کرو، یہ سارا کھانا اپنا جمع کیا ہوا مجھے دے دو۔ اور پھر سے وہ بیچاری چڑیا کا کھانا لے کر چلا گیا۔ کوے کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہ اپنے والد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی کالو کوا وہ کھانا لے کر گیا تو کوے کا بچہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے جیسے ہی کھانا کھایا تو اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا اور وہ گر گیا۔ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آ گئی تھی اور کوے کا بیٹا مر گیا۔ کوا اپنے بچے کی موت پر بہت زیادہ رونے لگا۔ اس کو اب احساس ہوا کہ میں نے چنٹو چڑیا کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے اس کی سزا دی ہے، اسی لیے میرا بیٹا مر گیا ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو وہ روتے ہوئے چنٹو چڑیا کے پاس آ گیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگا اور رو رو کر چنٹو چڑیا سے معافی مانگنے لگا۔ تو چڑیا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب وہ دونوں گہرے دوست تھے اور ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ظلم کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لوگوں سے ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آنا چاہیے اور اپنی محنت کرنی چاہیے، دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔